آج ہم بات کریں گے آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے بارے میں. یہ ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی تشخیص اور علاج کیسے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے کیا ایک ایسا نیا طریقہ موجود ہے جس کے رزلٹس بھی بہت اچھے ہیں، جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کوئی نہیں ہیں، اور جس کے نتائج ابھی تک آنے والی ریسرچ کے مطابق بہترین ہیں. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. اسپیکٹرم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو ہم کسی ایک ڈائگنوسس پہ نہیں پہنچ سکتے. یہ بہت ساری علامات کا مجموعہ ہے، یعنی یہ وہ بچے جن کو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں 3 سال کی عمر کے ارد گرد. ان میں چند علامات پائی جاتی ہیں، مثلا ان کی کمیونیکیشن سکل بہتر نہیں ہوتی. یہ بچے وہ ہیں جو ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بچے وہ ہیں جو کوئی موومنٹ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں ان کی ریپیٹیشن ہی جاری رہتی ہے، یا ان کو کسی بات کا سمجھانا کافی مشکل ہوتا ہے. ان بچوں کو ہم ایب نارمل نہیں کہتے، ان بچوں کو ہم نارمل سے تھوڑا سا ہٹ کے کہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، اگر ان بچوں کی ٹریننگ کر دی جائے، ان کی بیہیویئر تھراپی کر دی جائے تو یہ نارمل بچوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو چند چیزوں میں ٹرین کرنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. آج تک آٹزم کے بارے میں اس کا کاز معلوم نہیں ہو سکا. جب تک کاز معلوم نہیں ہو سکا تو اس لیے اس کا علاج کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. چند تھیوریز ہیں جن کے اوپر کام کر کے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن علاج کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ان بچوں میں چند چیزیں عام بچوں کی نسبت بہت اچھی بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زندگی گزارنے کے لیے ان کو اس میں مشکل پیش آتی ہے. اچھی چیزیں مثلاً کیا ہوتی ہیں، ان بچوں کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے. آپ ان کو کوئی بات ایک دفعہ کہہ دیں، یہ ان کو ہمیشہ یاد رہے گی. یہ بچے آپ کے اشاروں کی زبان بھی بعض اوقات سمجھ لیتے ہیں. سننے کی نسبت ان کے لیے دیکھ کے سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. پھر یہ بچے نہایت ہی دیانتدار ہوتے ہیں، ان سے تھوڑی سی بھی بے ایمانی برداشت نہیں ہوتی. لیکن زندگی میں چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن سے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. مثلاً یہ کسی کام کا تسلسل برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ کام مسلسل کریں گے، ان کا اٹینشن سپین چونکہ کم ہوتا ہے، لہذا وہ تسلسل سے کام نہیں ہو سکتا. پھر ان بچوں کو بعض اوقات بات سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے. یہ بچوں کی ہینڈ باڈی کوآرڈینیشن مشکل ہوتی ہے. پھر ان کی کمیونیکیشن سکل، یعنی اپنے ارد گرد کے بچوں سے بات کرنا، ان کو بات کو سمجھانا، ان کی بات کو برداشت کرنا، ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کی سلیقہ شاعری میں بھی کمی ہوتی ہے. ان کی سے صفائی رکھنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتی ہے. چونکہ یہ تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے روزمرہ کے معمولات بھی تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ اپنی بات کو ریپیٹ کرنا شروع کریں گے تو کرتے رہیں گے. یہ کوئی موومنٹ ریپیٹ کرنا شروع کریں گے تو اسی کو ہی کرتے رہیں گے. اس کے طریقے علاج میں عام طور کے اوپر 2-3 قسم کی ہم تھراپیز استعمال کرتے ہیں. مثلا سب سے پہلے بیہیویئرل تھراپی ہے. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کون کون سے کام آپ کر سکتے ہیں، کون کون سے کام آپ نہیں کر سکتے، کون سا کام آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. دوسری ہے ان کی ایجوکیشن کے بارے میں. ان کی ایجوکیشن بھی تھوڑی سی اسپیشل ہوتی ہے. ان کے ٹیچرز بھی اسپیشل ہوتے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. عام طور کے اوپر ہم ڈاکٹروں کے پاس اس کے لیے کوئی خاص دوائی موجود نہیں ہے جن کو دے کے ان کو ٹھیک کیا جا سکے. لیکن اب ایک ایسا طریقہ علاج موجود ہے جو ابھی تک ساری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ، اس کو نہایت کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں ایگزوسومز کی. یہ ایگزوسومز ایک ویزیکلز ہیں، یہ سیل نما ایک چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں. یہ کیسے دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. ہم 2 لفظ یہ دیکھتے ہیں کہ ایگزوسومز ہوتے کیا ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں. بیسیکلی ایگزوسوم ایک سٹیم سیلز کی ایک ایڈوانسڈ قسم ہے. اس کو ہم ریجنریٹیو میڈیسن کہتے ہیں. ریجنریٹیو میڈیسن ایک وہ علم ہے جو آج کل دنیا میں جدید ترین علموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. چاہے وہ سٹروک ہو، چاہے وہ نی آرتھرائٹس ہو، چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہو، چاہے وہ جسم کی دردیں ہوں، چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہو، چاہے وہ سٹروک ہو، چاہے وہ انفرٹیلیٹی یا بے اولادی ہو، یا اور بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم ایگزوسومز کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ایگزوسومز کا یہ جدید ترین استعمال
ऑटिज्म में भी बहुत ही मकबूल है और बहुत ही फ़ायदा मंद है। एक्सोसोम्स बेसिकली एक सेल्स की तरह के छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो हम कॉर्ड में से या एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बच्चेदानी के अंदर या जो बच्चा पैदा होता है उसके सेल्स में से निकाल के मखसूस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाए जाते हैं। ये बेसिकली इंपोर्ट किए जाते हैं, चाहे वो यूरोप से इंपोर्ट किए जाएं या अमेरिका से इंपोर्ट किए जाएं। अब कोशिश ये हो रही है कि ये पाकिस्तान में भी बने। ये एक छोटी सी वायल की शक्ल में होते हैं, इनको ख़ास तरीके से बना के बच्चे को हम उसकी ड्रिप भी लगा सकते हैं और बाज़ औक़ात इसको कॉर्ड में भी दिया जा सकता है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। अगला सवाल, अब ये करते क्या हैं? ये दिमाग के अंदर पाई जाने में ये अगर कोई सोजिश है जो कि बच्चे को काम करने नहीं दे रही, जो कि उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करने नहीं दे रही, जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने नहीं दे रही, ये उसमें हेल्प करते हैं। फिर एक दूसरा लफ्ज़ हम अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, उसको न्यूरोप्रोटेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नर्व्स, वो नसें जिनकी वजह से ये कंट्रोल मैकेनिज्म बच्चे को ठीक नहीं होता, उससे वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। इसका चूँकि नुकसान कोई नहीं है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लिहाजा इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, जिसमें पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद दें, इसके बारे में नेट में देखें, और जब आपकी रिसर्च मुकम्मल हो और अगर आपको कोई चीज़ इसके बारे में समझ ना आए तो आप ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर या ओजोन क्लिनिक MM आलम रोड गुलबर्ग में रब्ता कायम करें। हमें खुशी होगी इस बारे में आपको गाइड करके और बच्चों को ट्रीट करके। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें।